मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक इन्फो स्टूडियो से कारी मोहम्मद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सर के मसह का सही तरीका प्रैक्टिकली डिटेल के साथ आपके सामने अर्ज पेश करूँगा। आपने देखना है और इस्लाह करनी है कि किसकी कहाँ पर गलतियाँ हैं। पहले सामीनी दी वकार मसह के अंदर जो हम गलतियाँ करते हैं वो अर्ज़ करूँगा और प्रैक्टिकली आपके सामने पेश करूँगा। बाद में वीडियो के एंड पे मसह का सही शरई हनफिया तरीका वो मैं पेश करूँगा। आपने गौर के साथ मुकम्मल वीडियो देखनी है और गलतियाँ भी देखनी है कि कौन सी हम गलतियाँ करते हैं। और उलमाए कराम बड़े अरसे दराज से ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमारे नमाज़ी हज़रात बुज़ुर्ग हो जाते हैं लेकिन वो अपनी इस्लाह नहीं करते। वो जज्बा ही नहीं रखते कि अगर किसी ने बताया है तो हम अब उसको सही तरीके के साथ अदा करें। तो मैं अर्ज़ करता हूँ आपने अपनी इस्लाह करनी है और जो सही तरीक़ा के साथ कर रहे हैं अल्लाह उनका ये वुज़ू करना सही तरीक़ा के साथ कबूल फरमाए, लेकिन जो गलत करते हैं वो ज़रूर समाअत फरमाएँ और प्रैक्टिकल तरीक़ा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गलतियां क्या करते हैं वो अर्ज़ करूँगा और मसह का सही तरीका वो वीडियो के एंड पे अर्ज़ करूँगा। हम जब पहली गलती करते हैं मसह करते वक्त हाथों को पानी के साथ गीला हम करते हैं, तो हाथों को पानी के साथ गीला करने के बाद इस पर एक पानी की तरी और तह होती है, पानी का असर होता है। इस पानी की तरी को हमने सर के बालों पर इस्तेमाल करना होता है। तो सर के चौथाई हिस्से का मसह फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसह सुन्नत है। तो याद रखिए, चाहे आप पट्टी पर, मोज़ों पर, जुराबों पर मसह कर रहे हैं तो मसह सिर्फ एक बार ही होता है। तो हम जब पानी की तह जो हाथों को गीला करने के बाद इन उंगलियों पर लग गई है, पूरे हाथों पर लग गई है, ठीक है, तो वो जब हम हाथ गीला करते हैं, सबसे पहली गलती कि उसका हाथ को गीला करने के बाद वो हाथ हम टोपी पर लगा रहे होते हैं। ये देखिए, मैं टोपी उतार रहा हूँ मसह करने से पहले, टोपी पर हमारा हाथ लग गया, पगड़ी पर लग गया, इमाम शरीफ पर लग गया, दस्तार पर लग गया। तो उंगलियां जब जिस कपड़े के साथ, इमामा के साथ, टोपी के साथ टच होंगी तो वो उंगलियों का पानी होता है उस टोपी पर, दस्तार पर, इमामा पर लगेगा। तो जब उंगलियां यहाँ इस्तेमाल होगी हैं तो फिर इस्तेमाल हुई हुई उंगलियों से हमारे सर का मसा नहीं होगा, ठीक है, तो नाकिस होगा। तो जब हमारा फ़र्ज़ ही अदा नहीं हो रहा और नाकिस है तो इबादत कैसे कबूल होगी। लिहाजा आपने मसह करने का से पहले और हाथों को गीला करने से पहले आपने टोपी को उतार लेना है, इमामा को उतार लेना है, पगड़ी को उतार लेना है, दस्तार को उतार लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ बंदे टोपी पहने हुई हों तो इस तरह हाथ गीले कर कर आएँ, तो इस तरह जब करते हैं तो शहादत की उंगली देख लें। शहादत की उंगली अगर आप अलहदा रखें फिर आप यहाँ तक, ठीक है, तो शहादत की उंगली भी और अंगूठा भी और ये सारी उंगलियां फिर दोबारा टोपी को जब हम सेट करते हैं फिर भी ऊपर मस हो जाती हैं। लिहाजा बेहतर है कि शहादत की उंगली से हमने कानों के अंदर और अंगूठे से कानों के बैक साइड पे मसा करना है। तो ये फिर जब हम टोपी सीधी करते हैं, एक गलती है जो चीज़ देखी जाती है मुआशरे में, तो लोग कर रहे होते हैं, पीछे लेकर जाते हैं फिर सीधी करते हैं, तो ये उंगलियां दोबारा जब ऊपर लगती हैं तो इस्तेमाल हो जाती हैं। तो कानों के अंदर का मसा, फिर कानों के बैक साइड पे अंगूठे का मसा, ये भी नाक नहीं होगा। तो हमारी उंगलियां चूँकि टोपी को सीधा करते वक्त, इमामा को सीधा करते वक्त उधर इस्तेमाल होंगी, लिहाजा सर से टोपी, दस्तार वगैरह उतार लें। एक गलती तो ये होती है। दूसरी ये है कि जब हम मेन गलती, ये आप तस्लीम करेंगे कि कारी साहब सही बता रहे हैं, मेन गलती यह है कि जब हम हाथों को गीला कर लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे चूम रहे होते हैं इस तरह। कई बंदे तो ये 4 दफ़ा करते हैं। भाई ये हाथों, मैंने आगे अर्ज़ किया, इस पर पानी की तह है, इस तह से हमने सर के बालों का मसा करना है। तो जब इस पानी की तह से या उंगलियों पर, हाथ पर लगे हुए पानी से हमने मसा करना है, तो फिर उंगलियां का पानी लबों पर, ये नाक पर उंगलियां लग रही हैं, ये जो पेशानी है, माथा है, इस पर उंगलियां लग रही हैं। तो जब उंगलियों को पानी यहाँ भी आप जो है इस्तेमाल हो जाएगा, उंगलियां इस्तेमाल हो जाएंगी, तो मुस्तअमिल शुदा उंगलियों
اوپر جب آپ لے کر جائیں گے تو آپ کا مسح کیسے ہوگا؟ لہذا یہاں کہیں بھی قرآن و حدیث میں مسح کرتے وقت انگلیاں لبوں پر رکھنا یا چومنا یا ناک پر پیشانی پر لگانا یہ کہیں بھی نہیں ہے، لہٰذا کوئی چومنے کا ادھر ضرورت نہیں ہے۔ فقہ حنفیہ کے تحت یہ بالکل کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے چومنا ہے، تو یہ ایک غلط چیز رواج پکڑ گئی ہے، اور تقریباً 70-80% یہ لوگ کرتے ہیں، نوجوان لڑکے بھی کرتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا یہ دوسری غلطی جو ہم ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد انگلیاں چومتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، 2 غلطیاں۔ تیسرے نمبر پہ یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہم کرتے ہیں، اگر مسح کا سامعین دی وقار طریقہ بتایا جائے تو 1 منٹ لگتا ہے، لیکن چونکہ غلطیاں اور صحیح طریقہ یہ بتاتے ہوئے تقریباً جو ٹائم لگنے میں مکمل ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ اگلی ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ٹاپک پہ کچھ اور مسائل پہ بات ہو سکے، تو یہ اس لیے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی، لیکن چونکہ میں نے یہ بات اس ویڈیو میں لازمی سمجھانی ہے، غلط طریقہ بھی اور صحیح بھی۔ تیسری، ہم جب غلطی کرتی ہیں تو ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد ہم اس کی کوئی شکل نہیں بناتے، یعنی کہ ایسے ہی بس ایسے ہی ہم کر دیتے ہیں، اور میں نے آگے عرض کیا ہے کہ صرف ایک ہی بار مسح ہوتا ہے، ایک ہی بار ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ دوست احباب جو صحیح کرتے ہیں ان کو لاکھوں سلام، لیکن جو غلط کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح خود کریں گے۔ اللہ پاک سب کو میرے سمیت عمل کی توفیق دے۔ تو یہ ہم ایک بار ایسے مسح کرتے ہیں نا، تو پھر اپنی بالوں کا پف بنانے کے لیے، کنگھی سیٹ کرنے کے لیے، یا سمجھ لیں بالوں کو گیلا کرنے کے لیے ہم 3 بار یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، 3 بار پھر گیلا کیا، پھر جناب ایسے کیا، ایسے کر رہے ہوتے ہیں ایسے۔ تو یہ 4 بار، 3 بار، 2 بار ہاتھوں کو گیلا کر کے مسح کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مسح صرف ایک ہی بار کرنا ہے۔ کنگھی کا ٹائم، بالوں کو گیلا کرنے کا ٹائم یہ گھر میں جا کر کریے گا۔ آپ جہاں بھی وضو کر رہے ہیں وہاں صرف ایک ہی بار مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں سامعین دی وقار، صحیح ہاتھوں کی شکل کیسے بنانی ہے اور صحیح طریقہ مسح کا کیا ہے۔ میں نے آگے عرض کیا غلطیاں، اب آئیے مسح کا صحیح طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کیا نام ہے، ہاتھوں کی شکل بنا لینی ہے کہ ہاتھ رکھنے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی یہ، اور 3 بائیں ہاتھ کی یہ آپ کے ان کے پورے یہ آپ کے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ شہادت کی انگلی علیحدہ ہونی چاہیے، انگوٹھا علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح آپ شکل بنا لیں پریکٹیکل۔ تو میں نے آگے عرض کیا چومنا نہیں ہے، ٹوپی اتری ہوئی ہو، اور ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد آپ کیا یہ ڈائریکٹ انگلیاں سر کو، پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں پر لگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ گیلا کرنے کے بعد ٹوٹی کو بھی اس ہاتھ سے بند نہیں کر سکتے، چاہے تو آپ یہ اس جگہ سے ٹوٹی کو ہاتھ لگا کر بند کریں تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ گیلا ہونے کے بعد المختصر یہ ہاتھ گیلا کرنے کے بعد نہ ٹوٹی پر لگے، نہ آپ نے چومنا ہے، نہ ٹوپی پر لگے، ٹھیک ہے؟ اب شکل بنائی آپ نے ایسے 3 انگلیاں رائٹ اور ہاتھ کی 3 لیفٹ ہاتھ کی، اور یہ شہادت کی انگلی علیحدہ، اور یہ 6 انگلیاں آپ نے جوڑ لیں اور انگوٹھا علیحدہ رکھنا ہے۔ تو اب ڈائریکٹ آپ نے پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ پیشانی پہ نہیں رکھ دینا، یہ ایسے آپ نے یہ پیشانی پہ نہیں رکھنے، یہ پیشانی کے بال یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، تو سر کا بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں سے ہم یہ اس طرح سارا ہاتھ نیچے جوڑ کر، یہ جو چیز ہے یہ آپ نے یہ جو ہتھیلی ہے اس سے ہم نے حدیث پاک میں آیا کہ یہ یعنی کہ پیچھے ہاتھ لے کر جانا اور پھر واپس لے کر آنا، یہ حدیث پاک میں ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے واپس آنا، تو یہ جو ہتھیلی ہے یہ ہم نے پیچھے کلمے جو ہوتی ہیں یہ سائیڈ یہ ہم نے پیچھے لے کر آنی ہے، تو یہ ہتھیلیاں بھی اوپر ٹچ نہ ہوں۔ اب کیا ٹچ ہو، یہ صرف 3 انگلیوں کا یہ جو حصہ ہے یہ 3 انگلیوں کا یہ حصہ اور 3 انگلیوں کا یہ حصہ جو ہے یہ 3 انگلیاں، تو یہ 3 انگلیاں جو ہیں اور 3 انگلیاں یہ صرف جو ہے سر پہ ٹچ ہوں۔ یہ دیکھیں شہادت کی انگلی بھی اوپر نہ لگے، یہ علیحدہ رکھنی ہے، اور انگوٹھا بھی اوپر نہ لگے، یہ بھی آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، انگوٹھا بھی، شہادت کی انگلی بھی نہ لگنے پائے۔ یہ آپ نے لے کر گئے ہتھیلی اٹھی ہوئی ہو، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بالکل نہ لگے، وہ بھی اٹھا ہوا ہو، پھر آپ یہ مکمل لے کر گئے، یہ سنت ہے۔ چوتھا یہ سر کا مسح یہ فرض ہے۔ اب آپ نے یہ جو واپس آئیں گے
تو یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ آپ اس سائڈ سے ٹچ کر کے لے کر آئیں گے، یہ ایسے، یہ اب یہ ہو گیا سر کا مسا۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ شہادت کی انگلیاں اوپر نہیں لگنی چاہیے، اب کانوں کے اندر آپ اس کا مسا کریں گے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا انگوٹھ اوپر نہیں لگنا چاہیے سر کے بالوں پہ، اس نے کانوں کے بیک سائڈ پہ استعمال ہونا ہے، یہ آپ نے کانوں کے بیک سائڈ پہ مسا کر لیا۔ اور یہ جو گردن ہے اس میں حدیث شریف ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گردن کا مسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ تو لہذا گردن کا مسا ہے، گلے کا مسا نہیں کرنا۔ عموماً دوست یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، یہ مسا کر تو یہ یہاں تک آ جاتے ہیں، یہاں تک، تو یہ ایسے نہیں ہے، گردن کا مسا صرف کرنے آپ نے ایسے، یہ جگہ رہ گئی تھی نا، تو آپ نے ایسے گردن کا مسا کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسے کا صحیح طریقہ تھا۔ تو امید ہے، کئی لسٹ سوالات کی بہت بڑی ہے اور غلطیوں کی لسٹ بھی بہت بڑی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن کسی کا سوال وہ کمنٹس میں کر دے، ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔